तो लड़को कहीं तब अब्बा तो बुढ़वा कहते जब मर जेबे तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दिहो, नवा कपड़ा कफन में न लगाए। लड़को कहीं अब्बा यूँ कहाँ हो सकत है कि हमार घर बनवाए, पढ़ाई लिखाए, ज़मीन जायदाद की हो, मर जाइए हम लोग पुरान कपड़ा कफन में देवे। गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा? तो बुढ़वा कहा था गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे फंसाए दे हम करे। कहीं काहे अब्बा? कहीं रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखो कब्र में, ताकि जब फरिश्ते हिसाब ले आई हैं देखिए पुरान कपड़ा तो कहे तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होएगा भाई, छोड़ो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट के रखियो, जुड़ते जुड़ जाइए कि नहीं जुटी हैं रे? बताओ, ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा पर हैं कि जिंदगी भर तो दलाली करवे कि ने मरक बादो 420 करे सोचे हैं? लेकिन ऐ लोगों खुदा की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह कुरान में फरमाता इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। सुभान अल्लाह, बचना नहीं हो सकता। आज हनीफा मरहूमा, हनीफा नाम है ना, उनके साले सवाब की महफिल है। हदीस पाक में अय्युमा इमरातिन मातत, जो औरत मर गई, व ज़ौजुहा अन्हा राज़िन, दरहा लेके उसका शौहर उससे राज़ी है। मरने वाली मरी और शौहर उससे राज़ी है तो दूर फरमाते हैं फ़तदखुलल जन्ना, तो औरत जन्नत में दाखिल होगी। सुभान अल्लाह, खुशनसीब है वो औरत जो दुनिया से जाए और अपने शौहर को राजी करके जाए। लेकिन आज कुछ औरतें चुड़ैली नहीं मेर हैं कि उनके वजह से उनके मर्द फांसी लगाए लेते। अभी हम सराय कादी आए थे तकरीर करने, तो जैसे बैठे वैसे कासिम खां आए, कहीं मौलाना साहब मेहरबान समझाए दो, नहीं तो अब हम जान देहीन वाले हैं। हम कहीं नहीं कहे, कहीं दिन भर गन्ना काटो छील छाल, शाम के आओ तो चाल लटी उल्टे सुनो। आजकल हमारी माँ बहनें इस तरह से हो गई। शौहर को राजी रखना जन्नती होने का सबब है। ऐ लोगों, आज हम गफलत में पड़े हुए हैं। आज हम मौत की तैयारी नहीं करते। कब्रों पे जाया करो, बुजुर्गों की कब्रों पे जाया करो। आज अजमेर शरीफ तो चले जाते, देवा शरीफ चले जाते, लेकिन कभी ये तौफीक नहीं होती कि जुमा का दिन आए तो अपने माँ बाप की कब्रों पे चले जाएं। सुभान अल्लाह, बेशक माँ बाप की कब्र पे नहीं जाते। ऐ लोगों, गरीब नवाज की कब्र पे तुम नहीं जाओगे, तुम्हारे जैसे बहुत जाएंगे, लेकिन तुम अपनी माँ बाप की कब्र पे नहीं जाओगे तो दूसरा कोई नहीं जाएगा। इसलिए माँ बाप की कब्रों पे हाजिरी दिया करो। हदीस पाक में हुजूर फरमाते मंज़ार कब्र वही है जिसने अपने माँ बाप की कब्र की जियारत की, फी कुल्ले यौमी जुमा, हर जुमा के दिन, फ़ग़फ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिन व मा तअख़्ख़रा, तो उसकी वजह से उसके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तुम्हारे गुनाह बख्शे जाएंगे और तुम वहां पर जाकर के जो कुछ पढ़ोगे, दुआ मांगोगे, उससे तुम्हारे वालिदैन का भला होगा। सुभान अल्लाह। तो माँ बाप की कब्रों पे भी जाया करो। लेकिन कुछ लोग हैं जो उनका इतना एलर्जी है, खुद तो जात नहीं है, दूसर कोनो जात है तो उसका कब्र पुज्जा कहत। अपनक तो जाइए ना, माँ बाप के एहसान फरामोश, माँ बाप के एहसान को भूल गए, खुद नहीं जाते, दूसरों जाने वालों को कब्र पुज्जा कहते हैं। लेकिन हदीस पाक सुनो, ये बजवा महीना खत्म ही गा हो, कैसे फिट की है यार तुम।
حدیث پاک سنو عن عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ، فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، كنت نهيتكم عن زیارت القبور، سرکار فرماتے میں تم کو قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، لیکن فزوروها، لیکن اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ شروع اسلام میں منع تھا، کیوں؟ لوگ بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے تھے، تم قبر کے سامنے کھڑے ہوگے تو لوگ سمجھیں گے کہ بت پرستی اسلام میں بھی ہے، تو حضور نے منع کر دیا کہ قبروں پہ نہ جاؤ۔ لیکن جب اسلام پھیل گیا، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اسلام کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کرنا جائز نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا قبروں کی زیارت کرو۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اس لیے کہ قبر کی زیارت تم کو موت کو یاد دلاتی رہے گی۔ قبروں پہ جاؤ۔ لیکن یہ حدیث کے یہاں قبر پجا کہے والے قطر کے پیش کرت ہیں، قطرت ہیں حدیث کا، اور ترجمہ بھی غلط کہ قبر پہ نہ جانا۔ حضور نے فرمایا کن تو نہیتکم عن زیارت القبور، میں تم کو قبروں کی زیارت سے منع کرتا ہوں۔ بتاؤ، ترجمہ غلط، سرکار کہتے میں منع کرتا تھا لیکن اب جاؤ۔ یہ کہا تھا سرکار کہتے میں منع کرتا ہوں قبروں پہ نہ جاؤ۔ اچھا بتاؤ، ہم یہاں آئے ہیں نا، ہمارے حافظ قربان صاحب ماں غلام رسول صاحب کہیں چلو کھانا کھائے لو، ہم کہیں ابھی نہ کھائیبے تو لوٹ کے پوچھبے ہی نہ کریں، تو بتاؤ کیا حال ہوئی؟ لوٹ کے ایبے میر گنج؟ ارے ابھی نہیں کھائیں گے، مطلب یہ ہے کہ ابھی نہیں، ضرورت ہے تھوڑی دیر بعد۔ ایسے حضور کہتے میں منع کرتا تھا لیکن اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ حدیث کا ترجمہ بھی غلط کرتے ہیں اور قطر کے پیش کرتے ہیں۔ قرآن حدیث قطری جائے گی تو کیا مومن کا ایمان رہ پائے گا؟ بولو۔ ایسے ایک جگہ تقریر ہو رہی تھی، کہا گیا ایمان والو نماز پڑھو، جیسے حضرت کہہ رہے تھے بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے کہ کہا مولانا صاحب بکت ہو، قرآن میں تو لکھا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو ہم کہا اچھا، اور آگے کہا لکھا ہے؟ تو کہا ہم حافظ تھورو ہیں جو تم کا سب سنیں۔ ہم کہیں ہاں، تم برباد ہونے کے لیے اور تم کو برباد کرنے کے لیے آدھی بات سکھائی گئی۔ اللہ نے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ کب؟ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، دراں لے کے تم نشہ میں ہو۔ ہنسو مت بھائی، بچہ ہے، نیند آ گئی۔ نشہ کی حالت میں ہو تو نماز کے کنارے نہ جاؤ۔ شروع میں جب شراب حلال تھی، حلال، تو ایک صاحب شراب پیے اور نشہ رہا اور مسجد میں پہنچ گئے اور نماز پڑھے شروع کی ہیں اور الحمدو کے بعد کلیہ شروع کی ہیں، تو کلیہ میں یہ جتے لا رہے سب کا ختم کر دی۔ قل یا ایھا الکافرون اعبدوا ما تعبدون واعبدوا ما تعبدون، اور لا کہیں چھوڑے چلے جائیں، اور لا کو جب چھوڑ دو گے تو شرک ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا قل، اے نبی فرما دو، یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم لوگ کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ اس کی تم عبادت کرو گے جس کی میں کر رہا ہوں۔ تو لا سب چھوڑتے چلے گئے، کفر ہو گیا۔ تب قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے کنارے نہ جاؤ۔ اور نشیڑین کے حال دیکھتے ہو، کہوں ٹھیلم موڑ گھسیرے پڑے ہیں، کہوں نالم دبے پڑے ہیں۔ نشوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا نشہ کے قریب نہ جاؤ۔ لیکن آیتیں لوگ قطر قطر کے سناتے ہیں۔
ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا کہ اذان دینے والا مسجد میں اتنا خوش نصیب ہے کہ کل میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اذان دینے والے کو فرمائے گا تو دنیا میں اذان پکارا کرتا تھا، آج میدان محشر میں اذان پڑھ، تیری اذان کی آواز جہاں تک لوگ سنیں گے میدان محشر کے لوگ، ان سب کے بارے میں ہم تیری شفاعت کو قبول کر لیں گے۔ ایک اذان دینے والا اتنے لوگوں کو بخشوائے گا جنت میں جتنے لوگ اس کی اذان کی آواز سنیں گے۔ ایک حاجی قیامت کے دن خود تو جنت میں جائے گا لیکن 400 لوگوں کی شفاعت کرا کے جنت میں لے کے جائے گا، تو جو ہمارے آپ کے نبی ہیں ان کا حال کیا ہوگا؟ جب حاجی شفاعت کرائے، مؤذن شفاعت کرائے، تو ہمارے رسول تو رسولوں کے رسول ہیں، ایسی شفاعت میرے نبی کرائیں گے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس کو سنایا تو ایک صاحب کھڑے ہوئے گئے، مالدار زیادہ رہے، آج کل جو مالدار ہو جاتا ہوگا بولنا بھی بہت آوت، وہ جانت ہے چاہے صحیح بول بے چاہے غلط بول بے، ہم دولت والے ان کو بولی ہمارے سامنے۔ ایک کھڑا ہو گیا کہ مولانا صاحب کہا صفحہ صفحات بکت ہو قرآن میں تو لکھا ہے منجل جی اسپو، ہم کہا منجل جی اسپو، کہیں ہاں، ہم کہیں کہا مطلب کہیں کوئی صفحات نہ کرے، تو ہم کہا آگے اور پڑھو، تو کہنے ہم پورا قرآن حافظ تھورو جو تم کا سنیں، ہم نے کہا ہاں تم کو برباد کرنے کے لیے تھوڑی سی آیت یاد کرائی گئی، اگر پوری آیت بتا دی جاتی تو تم گمراہ نہ ہوتے۔ اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو قیامت کے دن اللہ کے نزدیک کسی کی شفاعت کرے، یعنی کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر آگے فرماتا اللہ الا باذنہ، مگر خدا کی اجازت سے، اللہ جس کو اجازت دے گا وہ شفاعت کرائے گا۔ تو ایمان والو یہ دور بڑا نازک ہے، آج آیتیں کتری جا رہی ہیں، حدیث کتری جا رہی، اس لیے ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا بہت ضروری ہے۔ آیت کتری جائے گی ایمان رہ جائے گا، دنیا کے سامان کترا جائے تو سامان ختم ہو جائے گا۔ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمہ اپنی کتاب میں لکھتے